اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر غزوہ احد کے معرکے کو ذکر کیے ہے۔ تاریخ اسلام میں حق اور باطل کی دوسری نبرد آزمائی ہوئی اس غزوے کے اندر، اور یہ بہت ہی بڑا غزوہ تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد جنگ خندق ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس آیت سے مراد جو ہے وہ جنگ احد ہے۔ جنگ احد کا یہ واقعہ ہے جو 3 ہجری 11 شوال اور بروز ہفتے کے دن یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جنگ بدر میں بھی مشرکین کو بہت بڑی شکست ہوئی۔ سب کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کا واقعہ حق اور باطل کا کس طرح اور کتنا بڑا واقعہ تھا، جس میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ صرف 313 تھی، اور ادھر کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، اور سارے کے سارے جنگی ساز و سامان کے ساتھ پورے کے پورے لیس تھے۔ اور وجہ جنگ احد یہی جنگ بدر کا معرکہ بنا تھا، کیونکہ ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ ساحل کے راستے سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا تھا، اور انہوں نے ابو سفیان کا جو لشکر، ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان کے لشکر کا جتنا بھی تجارتی سامان تھا وہ سارا کا سارا روک لیا کہ ہم ایک بہت بڑی جنگ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست دیں گے، بہت بڑی شکست دیں گے، جس میں انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ 3000 کا ایک لشکر جرار جو ہے وہ مشرکین مکہ نے تیار کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے، اور پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کریں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے بعد مالک ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کافروں کے ساتھ کس طرح جنگ کی جائے۔ جو بدری صحابی تھے اور مدینہ کے جو انصاری صحابی تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی جو ہے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ یہاں ہم زیادہ سیو ہیں، اور ہمارے تیر انداز بھی جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر تیر برسا سکیں گے، اور تلوار باز جو مجاہد ہیں وہ اپنی تلواریں جو ہیں ان کے اوپر چلائیں گے، اور ہمارے بچے اور عورتیں جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں، پتھراؤ وغیرہ اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کا جذبہ یہ تھا کہ نہیں، باہر نکل کر مدینے سے لڑا جائے اور ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں گئے اور تلوار لٹکا کر واپسی آئے، تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے کہا تھا کہ باہر میدان میں نکل کر جو ہے وہ لڑنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ میں ہی رہیں تو آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں ہتھیار پہن کر آ چکا ہوں، اب میں اس کو نہیں اتاروں گا، اب تو میں نہ لوٹوں گا جب تک کہ وہ نہ ہو جائے جو خدا کو منظور ہو۔ چنانچہ 1000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تشریف لے گئے۔ احد مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے اپنے 300 ساتھیوں کی جماعت کو واپسی لیا، اور وہاں سے واپسی آ گئے، اور بہانہ یہ بنایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ لڑائی تو ہونی کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ نہیں جا رہے، تو وہ وہاں سے واپسی آ گئے۔ اب باقی مسلمانوں کا لشکر بچا 700 افراد پر مشتمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد مقام پر پہنچے، اور احد جو پہاڑ تھا، پہاڑ کا نام ہے، پہاڑ کے دامن پر پڑاؤ ڈالا، اور ایک طرف سے پہاڑ سے کچھ جگہ تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماہر صحابہ کرام تھے جنگ کے اندر، ان کو مقرر کیا کہ ہمیں فتح ہو یا پھر شکست ہوگی تو فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں اللہ کی ذات پر امید ہے کہ ہم انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے، لیکن آپ نے اس پہاڑ کی چوٹی کو، دامن کو چھوڑنا نہیں ہے،
چھوڑنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اگر شکست بھی ہو تب بھی آپ نے اس دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اور صف آرا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا لشکر تیار ہوا، سامنے جو ہے وہ احد پہاڑ کے بالکل سامنے مشرکین مکہ کا لشکر جو ہے وہ 3000 پر مشتمل تھا، جو بدر کی طرح، جنگ بدر کی طرح پورے ساز و سامان کے ساتھ لیس تھا، اور مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے آئے تھے، بالکل مٹانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں فتح یاب رہے اور آخر میں بھی فتح یاب ہی رہے، لیکن جب کافروں کا لشکر جو ہے وہ پیچھے مڑا، ان کو زیر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت جو پہاڑی پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم جنگ جو ہے وہ فتح کر چکے ہیں، تو ہم چونکہ اب اس جگہ کو چھوڑ کے مال غنیمت میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ ان کی اپنی سوچ تھی۔ تو وہاں سے وہ نیچے آ گئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ چونکہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، انہوں نے دیکھا کہ ہاں وہاں سے اب مسلمان ہٹ چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک جماعت، ایک گروہ لیا اور اس کو پیچھے سے احد پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب شروع میں بھی مسلمان لڑ رہے ہیں اور پیچھے سے بھی اب مسلمانوں کے جو ہے وہ لڑنے کی ضرورت پڑ رہی، اب دونوں طرف سے مسلمان بیچ میں آ گئے، تو تھوڑا سا نقصان ضرور ہوا مسلمانوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فتح سے ہمکنار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا جنگ احد کے اندر بھی۔ اور اس کے بعد پھر جنگ خندق جو ہے وہ اس کے 2 سال کے بعد ہوئی تھی۔ قریش کا لشکر بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے پر آ ڈٹا تھا، یہ 3000 سپاہیوں کا گروہ تھا، اس کے ساتھ 200 کوتل گھوڑے تھے جنہیں موقع پر کام کرنے کے لیے ساتھ رکھا تھا، اور اس کے دائیں حصے پر خالد ابن ولید، یہاں بھی اب تک خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بائیں حصے پر عکرمہ بن ابو جہل نے، یہ دونوں سردار بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہما، کا جھنڈا بردار قبیلہ بنو عبد الدار تھا۔ پھر لڑائی شروع ہوئی جس کی تفصیلی واقعات انشاءاللہ سورۃ الاحزاب کے اندر، جو سورۃ الخندق بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر غزوہ احد کو بیان کیا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جب آپ جو ہے وہ اپنے اہل سے نکلے اور مومنوں کو جو ہے وہ لڑائی کی جگہ پر تیاری کر رہے تھے، انہیں کھڑا کر رہے تھے، اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، اور 2 جماعتیں جو ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ہم آج جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں، وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ یہاں پر جو 2 قبیلے تھے جن میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قبیلے جو ہے جنہوں نے یہ کہا تھا، 2 جماعتوں نے، وہ خوش بھی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، اور چونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم مغلوب ہو جائیں، لیکن ہم میں خوشی اس بات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے۔ اس کے اندر مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت بڑا سبق اور تعلیم ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنی چاہیے، حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائیں، کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے اول تو ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ
جو ہے وہ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی آفت سے، مصیبت سے جو ہے وہ حفاظت فرمائے، شر سے جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہر صورت میں بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدر کے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، حالانکہ تم بہت تھوڑے تھے، 313 تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی، توکل کرنے کی جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔